بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور آپ کامران زیدی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج میں جس شخصیت کو آپ سے ملانے چاہ رہا ہوں اور جو گفتگو کا ہمارے حصہ بنیں گے، یہ کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ تنظیم الاخوان سندھ کے سیکرٹری اطلاعات جناب لائق احمد خان صاحب ہیں۔ آپ نے متعدد بار دوسرے چینلز پر بھی ان کو سنا ہوگا۔ ان کے انٹرویوز، ان کی باتیں، ان کی گفتگو بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم ملوانے جا رہے ہیں جناب لائق احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے؟ الحمدللہ۔ دیکھ صاحب، ویسے تو ہماری گفتگو بہت رہی ہے، ابھی ہم نے باتیں بھی کیں، لیکن کیا کہیں گے کہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تباہی کا شکار ہو رہا ہے؟ صرف سیاسی ڈھانچہ جو ہے اس وقت تباہی کے ڈھانچے پہ نہیں بلکہ وہ تباہی ہو چکا ہے، اس لیے کہ سیاست نام کی چیز کچھ نہیں ہے، اپنے مفادات کی معاملات ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نظر ضرورت کی بات نہیں ہے، نظریات کی بات نہیں بلکہ نظر ضرورت ہو گیا ہے۔ جو ہماری سیاست تھی، ہمارے پاکستان جو بنا، جس مقصد کے لیے، جس مقاصد کے لیے جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اسی پہ بات آتی ہے، ہم پاکستان میں بہتری لائیں گے، جمہوریت لائیں گے، اسلامی قوانین بھی لائیں گے، ساری چیزیں لائیں گے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ آج تک نہیں ہو سکا۔ جو آتا ہے وہ اپنی ہی جیبوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے خاندان کو دیکھتا ہے۔ یہ خاندانی روایت چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی پوری عوام مایوس ہو چکی ہے۔ جیسے ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس سے تو بہت زیادہ جو انہوں نے خواب دکھائے تھے، جو چیزیں باتیں کری تھیں، اب تو ساری چیزیں لوگ کلپس دکھاتے ہیں چینلوں پہ، تو ساری الٹی ہو گئی ساری باتیں، اس کے اوپر کوئی وزن نہیں رہا ہے۔ قوم اتنی مایوس ہو چکی ہے کہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے جو معاملات ہوئے، جب میاں صاحب بھی آئے، زرداری صاحب بھی آئے، تمام لوگ آتے گئے، اپنے اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو جس سے قوم مایوس ہوئی ہے۔ قوم کو کچھ نہیں ملا سوائے مایوسی کے، مہنگائی کے اور ذہنی اذیت کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوم کو کچھ مل رہا ہے؟ نہیں، ابھی بھی کوئی توقعات نہیں ہے اور آگے بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس لوگ کی سیاست اب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، ڈالر کہاں پہنچ گیا، چینی کہاں پہنچ گئی ہے، اس پہ جو نا کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو کیا یہ تبدیلی کا نعرہ اسی لیے تھا کہ پیٹرول کو اس ہائٹ پہ پہنچا دیں؟ سر دیکھیں نا، آپ خان صاحب کی باتیں سنیں نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپسی لاؤں گا، کسی کے آگے کشکول۔ ہم آج کتنا قرضہ ہو گیا پاکستان کے اوپر۔ ہماری یہاں تو سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک جو بھی ہمارا وزیر خزانہ آتا ہے وہ ورلڈ بینک کا ایک غلام آتا ہے، سیدھی کہہ رہا ہوں، یہ غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ اب بجٹ بھی ہمارے جو بنتے تو وہیں سے میل ہو جاتے ہیں، پڑھ کے سنا دیتے ہیں بڑا اچھا بجٹ، دوسرے بولتے ہیں کہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی رہتی ہے۔ بات ایشوز پہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ یہ حکومت کو ہٹاؤ، ہماری باری کب آئے گی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ عوام جس اذیت سے گزر رہی ہے اس پہ اپوزیشن نے کوئی بات کی؟ بتائیں آپ کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، آدمی کی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ، ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے تو اس کی بجٹ بن رہا ہے 75,000۔ تو ابھی کر تو رہے ہیں نا مہنگائی کے اوپر، دیکھ رہے ہیں نا آپ، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو کر رہی ہے، جلسے کر تو رہی ہے۔ سر دیکھیں، وہ جلسوں کی حد تک ہے نا، جلسے تو سبھی کرتے رہے۔ کیا عمران خان صاحب نے کم کرے تھے؟ انہوں نے دھرنے کم دیے تھے، تو ان کو کیا ملا؟ آخر میں بات ہونے کے بعد ہی حکومتیں ملی نا۔ اسی طریقے سے یہ بھی دھرنے کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہے ہیں، بس اقتدار کی جنگ ہے کہ ہم آ جائیں۔ اگر آپ نے کچھ دیا ہوتا تو یہ پھر خان صاحب کیسے آ جاتے؟ اگر آپ نے اچھائی کی ہوتی، کوئی بہتری کی ہوتی اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، تو دوسرے لوگ کیسے آ جاتے؟ اچھا، کراچی کے اوپر بات کی جائے تو کیا کراچی کی تنظیمیں جی کوئی کردار ادا کر رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ کہ لیں پیٹرول جو اتنا مہنگا ہو رہا ہے، تو کوئی بھی ایک تنظیم کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، کراچی کے حوالے سے اس ٹائم کراچی ہو گیا لاوارث، اچھا، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کراچی کے اندر۔
ویسے تو جو ایک دھڑا تھا، جو ایک MQM تھی، اس میں 3-4 دھڑے بن گئے، اس میں بھی آپ سب کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر مانو، یہ چاروں دھڑوں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو لیڈرشپ منوانے کے لیے آ رہے ہیں، عوام کے لیے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ آج اگر کراچی کو کچھ دیا ہوتا تو یہ آج خان صاحب نہیں آتے، کراچی کا یہ حال نہیں ہوتا۔ آج قوم اتنی بدظن ہو گئی ہے ان سب سے، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی۔ وہ یہ اللہ نہ کرے اس کراچی میں کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا ٹائم آتا ہے اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا ہے۔ یہاں لوگ اپنی اپنی سیاست کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اس سے نکل ہی نہیں رہے۔ اب جب ایک تھے آپ لوگوں نے کیوں اچھائی کی طرف نہیں معاملات کیے؟ آج اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کے آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی وقت کرتے تو شاید عوام کہتی کہ نا یار اس بندے نے اس ٹائم بھی اچھا کردار ادا کیا تھا، یہ اچھا آدمی ہے، اس کی نہیں سنی گئی۔ تو اب یہ ساری نا باتوں سے نا عوام کو تو دلچسپی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے صوبائی جو حکومتیں ہیں جی یہ وفاق کے ساتھ کھڑی ہیں؟ نہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ وفاق جو ہے اپنی وفاق کی جنگ لڑ رہی ہے، صوبے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو سندھ صوبہ سندھ ہے، اس میں 18ویں ترمیم کے بعد جتنی بہتری اور جتنے مزے جو پیپلز پارٹی کو ملے کسی کو نہیں۔ اس ٹائم تو پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کے اندر بادشاہ بنی ہوئی ہے، جو مرضی چاہے کر دے، جس کو اٹھک پٹک کر دے۔ آج انہوں نے کراچی کے اندر اتنے ضلع بنا دیے صرف اپنی پارٹی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے نہیں، انہوں نے اپنی صرف اور صرف اپنے ووٹنگ کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، عوام کے لیے نہیں۔ عوام تو اور مزید پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، ایک صوبہ لانڈی ضلع جو ہے ملیر تھا، تو ملیر سے اب وہ ماڈل کو کورنگی لے گئے، تو وہ اس طرح کے لوگوں کو ذہنی پریشانیاں دے دی ہیں۔ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، نہ مہنگائی کے اوپر بات کر رہا ہے کوئی، نہ کسی کے کام سے دلچسپی ہے۔ کراچی کا اتنا برا حال ہے، خاص طور پہ میں تو سر ابھی نا الحمدللہ سندھ کے بھی دورے پہ گیا ہوں کافی جگہ، مجھے کہیں ایسی چیز نہیں آئی کہ چلو ہم کراچی کو روتے ہیں کہ کم سے کم پیپلز پارٹی نے اپنے سندھ کے لوگوں کا، یعنی کہ سندھی بھائیوں کے لیے کوئی بہتری کی ہو، کہ نہ وہاں پر کوئی اچھے روڈ بنائے ہوں، کوئی اچھے ہاسپٹل بنائے ہوں۔ وہاں ایک اگر کتا کاٹ لیتا ہے انسان کو تو اس کی ویسلین نہیں ملتی سر، تو آپ مجھے کتنا بڑا عالمی ہے۔ تو یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے، اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپے سے باہر ہے، مست ہاتھی کی طرح جو ہے پیپلز پارٹی چل رہی ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدان مطمئن ہے، عوام بھی مطمئن ہے؟ اب پارٹیاں جتنی بھی ہیں، سیاستدان ہیں، وہ مطمئن ہیں، وہ ایک دوسرے کے معاملات سے اچھا میری باری ہے تو کل تیری باری ہے، تو اس پہ تو ان کے کمپرومائز ہوئے ہیں۔ اچھا، عوام مطمئن نہیں ہے، عوام تو چاہتی ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا ان کا صفایا ہو۔ 146 روپے پیٹرول ہوا جی، عوام نہیں اٹھی، کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے کوئی چیز تو ہو، اچھا، کوئی لیڈرشپ تو ہو۔ ایک آدمی نکلتا ہے تو اس کو کل آپ اندر کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، جرت ہونی چاہیے۔ اتنا عوام کو پیس دیا ہے کہ عوام کہاں نکلے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آج میں چھٹی کرتا ہوں تو بچوں کا شام کو راشن کیسے لاؤں گا؟ تو اس وجہ سے نا کوئی نکل نہیں رہا۔ ہاں، اس کے لیے جرت چاہیے۔ اگر اللہ نے جس دن کسی کو جرت دے دی تو انشاءاللہ یہ بہتری ہوگی اور یہ صفایا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی پالیسیاں چل رہی ہیں، چاہے صوبائی حکومت کی ہو یا وفاق کی ہو، یہ بہتری کی طرف لائیں گی پاکستان کو؟ سر بہتری کی طرف دیکھیں نا، 3 سال سے اوپر ہو گیا وفاق کو، کون سی بہتری آئی ہے؟ آپ نے جو کہا تھا میں چوروں سے پیسہ واپسی لوں گا، فلاں چیزیں لوں گا، تو کہاں گئی ہیں؟ کس سے لیا ہے؟ کتنا لیا ہے؟ آپ نے کشکول کو توڑنے کی بجائے کچھ کشکول کو بڑا سائز میں لیا ہے۔ دیکھیں نا، وہ قرضہ کم آ رہا تھا تو کشکول بڑا کر دیا آپ نے، یہ تبدیلی دی ہے۔ اور کیا دیں گے؟ وفاق یہ صوبے اپنی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، عوام سے دلچسپی نہیں ہے صاحب۔ یہ تو ایک ہمارا ایک المیہ ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد جو اچھے لوگ تھے ان کو فارغ کر دیا، اس کے بعد یہی چور لٹیرے ماموں چتایا سب چلے آ رہے ہیں۔ کوئی ایسی قیادت نہیں آئی، جیسے ابھی عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں
اچھی قیادت لاؤں گا، نوجوانوں کو لاؤں گا، تو انہیں بھی ضرورت پڑی، تھک گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ میں اسمبلی میں اقتدار میں کیسے آؤں گا. ان کو بھی شاہ محمود قریشی کی، جہانگیر ترین کی، فواد چودھری کی، شیخ رشید جیسوں کی ضرورت پڑی نہیں پڑی. تو وہ پچھلے ان کے کہاں گئے لوگ. تو یہ کتنا سچا نعرہ ہے کہ یہ مصنوعی بحران لایا جا رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ صحیح ہے؟ اب عوام تو یہی کہہ رہی ہے اور کچھ حلقے بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ مصنوعی بحران ہے. سر مصنوعی بحران تو یہ ہے کہ آپ یہ باتیں کر کے عوام تو سمجھ رہی. دیکھیں اس وقت ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک صنعت کار تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہمیں حکومت ہے، ہماری لیڈر ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. وہ پریشان ہیں. یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیسے ڈالر کہاں پہنچ گیا، پیسہ سونا کہاں پہنچ گیا آپ کی حکومت میں. ہماری المیت تو یہ کہ وہ آیا تھا فلاں، آج مشرف کو یاد کر رہے ہیں لوگ کہ اس نے 60 روپے سے زیادہ اوپر ہونے نہیں دیا اس کو ڈالر کو. آپ نے آتے اتنا 175 روپے پہ آ گیا ڈالر. سر آپ کدھر لے گئے؟ ہمارے ساتھ میں نے کہا نا کہ وزیر خزانہ جو آ رہا ہے اس کی مرضی چلتی ہے، وہ اوپر لے جائے نیچے، وہ کسی کی نہیں سنتا. بات یہ ہے کہ عوام تو رل رہی ہے نا. عوام میں سے انشاءاللہ تبدیلی عوام میں سے ہی آئے گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، انقلاب جو ہے نا یہ نعروں سے اور جلسوں سے اور دھرنوں سے نہیں آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی انقلاب آئے گا اس ملک میں. دیکھیں نا جو آتا ہے، ہم یہ نظام لائیں گے، جمہوریت لائیں گے، فلاں ایک بل نیا پاس ہو جاتا ہے. آج تک جس نام پہ پاکستان بنا کہ ہم اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، اس پہ کسی نے بات نہیں کی. اور اس کے علاوہ اس پاکستان کے نظام کو بہتری کے لیے نفاذ اسلام وہ نافذ کیا جائے، وہ چیزیں آ جائیں نا تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے. اچھا دوسری بات، آپ یورپ میں پڑھیں نا سر، آپ انگلینڈ میں پڑھیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ نواز شریف صاحب انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، ان کے بچے رہ رہے ہیں لندن میں پڑھ رہے ہیں نا. تو چلو اس جمہوریت کو واڑ میں ڈالو. آپ اسلام آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اسلام کو رہنے دینا. آپ وہی جمہوریت لے آئیں جس جگہ آپ لندن میں پل بڑھ رہے ہیں، وہ جمہوریت ہی کم سے کم ہی لا دیں. تو سر تعلیم کا جو نظام ہے جی، ایک تو مہنگا ہے، اوپر سے نظام ابھی دیکھ رہے ہیں تباہ ہو چکا ہے، کرونا کی وجہ سے بھی بہت اثر پڑا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر دیکھیں تعلیم اور ایک صحت، دو چیزیں انہوں نے تو عوام کا بالکل ہی جو ہے نا کچومر نکال دیا ہے. اس طریقے سے نکالا ہے لوگ جیسے گنے کی مشین پہ جوس پینے جاتے ہیں نا، گنا وہ چول کے ایک قطرہ بھی نہیں. اس طریقے سے آپ ایجوکیشن کہاں پہنچ گئی ہے؟ آپ کے یہاں 5 نظام چل رہے ہیں. آپ کے پاس اچھی بلڈنگ ہے، آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کھول لو یا پرائیویٹ اسکول کھول رہے ہیں. یہ سے ایک صنعت کا درجہ ہو گیا. یہ دو چیزیں جو ایک ہمارے معاشرے میں بہتری آتی. آپ دیکھیں نا خان صاحب نے احساس پروگرام دیا، وہ 3,000 دیں گے، ہم 4,000 روپے مہینہ دیں خاندان کو. اس سے کیا فائدہ ہوا عوام کو؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایجوکیشن کو ایک عام کریں، پرائیویٹ چھوڑ کے ایک وفاق اپنے لائے کنٹرول میں، اس کو ایک گورنمنٹ کی سطح پہ اسکولوں کو لائے اور یہاں وظیفہ دے کرے بچوں کا وظیفہ باندھے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم کو فری کیا جائے؟ فری کیا جائے، جبھی بہتر ہوگی. اس ملک کا نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے اور فری ہونا چاہیے. تو اس قوم کے اوپر کم سے کم اس قوم کے اوپر ان کا احسان ہوگا. یہ بھی اگر کر دیں نا، مہنگائی کو چھوڑ دیں، اس چیز کو کر دیں تو شاید پھر جو نا ان کے پیچھے چلنے پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو اگر چھوڑ دیا جائے گا عوام ان جھمیلوں سے نکل جائے گی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک چیز تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو بیماری اور یہ تو اسپتال. اب دیکھیں نا آغا خان ہاسپٹل ہے، نیشنل ہاسپٹل ہے، خود خان صاحب کا اپنا ہاسپٹل ہے. یہ سب جو ہے ویلفیئر کے طور پہ لیے تھے نا. یہ آغا خان ہاسپٹل جو ہے وہ اس کی زمین 1.5 روپے گز لی تھی کہ جی ویلفیئر ہوگا. غریب آج غریب تو قدم بھی نہیں رکھ سکتا. تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ پھر جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں تو اب نا آپ یقین مانیں میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، جیسے بعض ٹائم ہوٹلوں میں پیکج ہوتا ہے کھانے کا، اس طریقے سے پیکج ہے، پیکج لکھا ہوا ہاسپٹلوں میں کہ بھئی یہ ٹریٹمنٹ ہوگا تو اس کا یہ پیکج ہے، اس کا یہ. آپ بتائیں یہ ایک المیہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. آج ہاسپٹلوں میں پیکج لگے ہوئے ہیں.
تو یہ المیہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ اس قوم کے لیے بربادی تباہی، اس قوم کے اوپر ظلم نہیں ہے یہ؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ وزیر صحت کدھر ہے؟ وزیر تعلیم کدھر ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ جو مرضی اسکول جو ہے نا فیس بڑھا دے، جس کو بچے کو ذلیل کر دے، یار کیا ہے یہ؟ تو ہاسپٹل ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں، چاروں صوبوں کی حالت تو ایک ہی ہے۔ میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا۔ پورے پاکستان میں یہی ہے۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں، وہ جو سندھ کے اندر جو اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں پتہ چلا جانور بندھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے پنجاب میں چلے جائیں تو کوئی گاؤں دیہاتوں میں بچیاں بچے جو ہے نا واش روم تک نہیں ہوتے، بیچاریاں درختوں کے نیچے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ کون سا انسان ہے؟ کون سی یہ سیاست ہے؟ کون سی جمہوریت ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے، جو بچے اس ملک کا اثاثہ ہیں، ان کو ایک اچھی صحت، اچھی تعلیم نہیں دے سکتے؟ تو کیا سیاست کریں گے آپ صاحب؟ آپ تو بیکار ہو گئے۔ تو کون سی حکومت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے انصاف کیا ہو عوام کے ساتھ اب تک آنے والے دوروں میں؟ ابھی تک تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظر نہیں آ رہا اچھا کسی نے انصاف دیا ہو، سمجھے۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور کہوں گا آپ کے اس چینل کے تسلسل سے کہ پاکستان نے جب بھی ترقی کی تو بوڑھ والوں کے زیر صاحب ترقی کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مجھے ایوب خان کا دور دیکھ لیں، ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھ لیں، پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں، ملک میں ترقی بھی ہوئی ہے، کام بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں جمہوریت نے جنازہ نکالا ہے جمہوریت کا ہی اپنا خود۔ تو آج کی جمہوریت جی اور پرانی جمہوریت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق ہوگا؟ دیکھیں، جو میں بتایا نا، یہ 3 جمہوریت کو ہٹا کے باقی تو سارا ایسے ہی لوٹ مار کا کھیل چلتا چلا ہے۔ 30 سال میں 30 سال پیپلز پارٹی رہی، اب 3 سال پیپلز پارٹی، اس کو تحریک انصاف کو چل رہے ہیں، اس میں اور اس میں کوئی کمی نظر نہیں ہے۔ تو آپ نے پچھلے دور تو دیکھے ہیں نا، ایک دور ایسا آیا تھا کہ جمہوریت جمہوریت کے نعرے لگ رہے تھے۔ جمہوریت کے نعرے دیکھیں لگائے تو وہ جمہوریت کے نعرے اس لیے لگائے کہ جمہوریت کچھ تو ہو، جمہوریت نہیں ہے، کوئی جمبو طیارہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، کوئی جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں آئی۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جن جگہوں پہ ابھی میاں صاحب رہ رہے ہیں، ان کے بچے پل بڑھ رہے ہیں نا، اسی جمہوریت کو کم سے کم لے آؤ۔ اسلام آپ کو تکلیف دیتا ہے، اسلام آپ کو وہ ہوتا ہے جی اسلام کی بات نہیں کر رہے بھائی ہم، چلو اسی کی بات کر رہے ہیں جس جمہوریت میں آپ پل بڑھ رہے ہو، لندن میں، یورپ کے اندر، وہی جمہوریت لے آؤ۔ میرے شیخ مکرم حضرت امیر اپنے مولانا اکرم عمر رحمۃ اللہ علیہ سے جب بے نظیر کی ملاقات ہوئی لاسٹ میں، تو ان سے یہی کہا گیا کہ بھائی آپ کم سے کم آپ جمہوریت وہی لے آؤ جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو اس نے کہا تھا، بے نظیر نے کہا حضرت یہ تو سیدھا اسلام ہے، وہ یقین مانے۔ تو بات یہ کہ وہ جمہوریت نہیں لا رہے، تم اپنی بدماشیاں کر رہے ہو، اپنے معاملات کی بات کرتے ہو۔ عوام نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، عوام کی تکلیفیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ سر اتنا بڑا عالمیہ ہوگا کہ آپ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، اب گاؤں دیہاتوں میں مٹیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی لینڈ کے ادھر جا رہی ہے، ان کو کیا دکھتا نہیں ہے کہ روڈ خراب ہے؟ پینے کا پانی میسر نہیں ہے صاحب۔ سندھ کے اندر باخدا یقین مانے ایسے دیکھا ہے جانور بھی پانی پی رہا ہے، انسان بھی پی رہا ہے۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ یہ ہم پہ کیوں مسلط ہیں؟ یہ اب بات وہی آئے گی کہ جمہوریت کو ہم سب لوگوں کو تو کہتے ہیں، لیکن بات یہ کہ کچھ ہم بھی تو اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ بات یہ ہے کہ نا، جب اللہ کریم فرما رہے ہیں نا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ دیکھیں حکمران تو اپنی چور بازاری بدماشی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں جو عام جو ایک دکاندار ہے، صنعت کار ہے، وہ اپنی بدماشی میں لگا ہوا ہے۔ اس کا جہاں داؤں چل رہا ہے وہ اس کو کھینچنے میں لگا ہے، وہ سوچ نہیں رہا ہے کون ہے کیا ہے، وہ بس کہہ رہا ہے کہ آ جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو نا تھوڑا سنبھالنا پڑے گا، اپنی صفوں کو درست کرنا پڑے گا۔ کون ہے ایسا جو انصاف دے گا، خاص طور پہ عوام کے لیے سوچے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آپشن ہمارے پاکستان میں ہے؟ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں۔ آپشن یہی نظر آتا ہے جو میں نے کہا نا کہ 3 جو رہ گئے جو دور رہے ہیں، تو وہ ایک چوتھا دور آ جائے تو شاید کو اللہ کرے بہتری ہو جائے، اور عوام کوئی سکھ کا سانس لے لے اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائے۔ ان جمہوریت والوں چیمپئنوں سے تو جو ہے نا ملک اور قوم بدزن ہوگی۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جمہوریت کو ختم ہو جانا چاہیے؟ بالکل، میں کہہ رہا ہوں نا، اس لیے کہ جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ عوام کو کس نیش پہ کھڑا کر دیا ہے صاحب؟
میں اگر غلط کہہ رہا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی پاکستان میں پلے بڑھے ہیں، بتا دیں آپ یہ 3 جو شخصیات گئی ہیں ترقی اسی کے دور میں ہوئی. آج اسٹیل مل آپ کا کہاں پہنچ گیا صاحب؟ اسٹیل مل جب تھا تو جنرل قیوم صاحب چیئرمین تھے اسٹیل مل کے، اور بہت بہتر انداز سے چل رہا تھا. آج اس کا بیڑا غرق کر دیا اس ادارے کا، وہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہونے پونے بیچ دو. تو یہ ہم جمہوریت کدھر ہے؟ ہمیں تو راز نہیں ہے جمہوریت. یہاں تو عوام کو بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے، یہاں ہر آدمی مستعدی کی طرح چلا جا رہا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کر رہا ہے. اس میں آنا چاہیے. اے میرے عزیز ہم وطنوں، میں تو نعرے کے لیے بے چین ہوں کہ یہ آئے تو کچھ بہتر ہو، ورنہ جمہوریت نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف جو خدا حافظ کہہ کر گئے تھے کہ پاکستان کا تو خدا ہی حافظ ہے، تو کیا وہ طنز تھا؟ نہیں، دیکھیں وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی اس بات کو میں آگے بھی بڑھاؤں گا، جو وہ جس انداز سے کہہ کے گئے تھے، وہ جو دیکھ رہے تھے معاملات کہ میرے بعد ان سب نے ہی بیٹھنا ہے، تو اس حوالے سے وہ کہہ کر گئے تھے. اور الحمدللہ پاکستان جو ہے تا قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ دین کا غلبہ اسی سرزمین پاکستان سے ہونا ہے. اور میرے مرشد حضرت اپنے مولانا اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے پورا بر صغیر پورا پاکستان بنے گا، اور ہمیں یقین ہے کام ہوگا. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو میرے شیخ مکرم حضرت مولانا اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جناب یہ کام آپ کر دیں، ورنہ یہ کام تو ہو کے رہے گا، وہ اللہ کسی سے بھی لے لے گا. کس حکومت سے لوگوں کو انصاف کی تھوڑی سی بھی تمنا ہے کہ شاید کہ یہ حکومت آئے تو انصاف ہو جائے؟ سر بات یہ ہے کہ آپ جو بات یہ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار، اس کا بات یہ ہے کہ یہ کچھ کس پہ کریں، اس لیے کہ سب کو آزمایا ہوا ہے نا. یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک، ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا. سر یہ پھر چلے گا کیسے آگے؟ دیکھیں، ایک ہمارے آرمی چیف صاحب ریٹائرڈ ہو کے بڑی عزت کے ساتھ گئے، اللہ ان کو عزت دے، جناب راحیل شریف صاحب. قوم ان کی طرف دیکھ رہی تھی، آوازیں لگا رہی تھی کہ سر آپ آئیں، سر آپ آئیں، لیکن وہ عزت سے چلے گئے. اب یہ آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے بھی جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا جمہوریت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس سے اس قوم کا چھٹکارا دلائیں، اور اس جمہوریت کو ختم کر کے اسلامی نظام تو لے آئیں. کم سے کم ہمیں 3-4 شعبوں میں تو وہ معاملات کر کے دے دیں. اس وقت صوتی نظام نے بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں صاحب، تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ تو عوام کون سا نظام چاہتی ہے؟ تو عوام تو چاہتی ہے اس نظام سے بدزن ہو چکی ہے. دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ طالبان کا نام لینا لوگ خوف آتا تھا، آج لوگ طالبان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظام ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں نا، وہ عدل انصاف ہے نا. ہمیں تو یہاں ڈرایا جاتا ہے کہ اسلام آ جائے گا تو جی وہ ہاتھ کٹیں گے، فلاں کٹیں گے، اور ایسا نظام ہوگا. بھائی اسلام نے تو ایک دیکھیں، یہ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جس نے عورت کے حقوق دیے ہیں. سورہ نساء پڑھیں تو صحیح. ہمارے یہاں جو چیمپئن بنی بیٹھی ہوتی ہے خواتین چینلوں پہ، وہ میرا جسم میری مرضی اعوذ باللہ یہ باتیں کرتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حقوق دیے عورتوں کو، تمام یعنی مرد عورت تمام رشتوں کے لین دین کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھا دیا. اور کیا چاہیے؟ اور آپ جمہوریت کے پیچھے کہا کہ آج 70 سال سے ہمارا جو ہے نا، آپ نے ملک کا بھی ریڑھ لگا دیا. آج دیکھیں نا، سعودیہ میں جب آزاد ہوا سعودیہ کا دارالخلافہ ریاض، وہ مٹی کے گھر تھے، اور یہ کراچی جو تھا وہی دارالخلافہ کراچی تھا. یہ بہترین بلڈنگیں بنی ہوئی تھی صاحب. آج وہ اسی حالت میں، اور وہ کہاں پہنچ گیا؟ کس نے ترقی، کسی نے سوچا اس کے لیے؟ کیسا ڈھانچہ ہونا چاہیے کسی بھی تنظیم کا کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر تنظیم ہے، دیکھیں جماعت اسلامی ایشوز پہ بات کر رہی ہے، اور ہماری دوسری سیاسی مذہبی جماعتوں کو بھی وقت ملا، وہ مجلس عمل بنی، تو انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا. اگر وہی کر لیتے، کم سے کم نفاذ اسلام کی بات کر لیتے تو شاید کوئی بہتری آتی.
لیکن یہاں کوئی جماعت یا تنظیم نظر نہیں آ رہی، آپشن نظر نہیں آ رہا. سر جب آپشن نظر نہیں آئے گا تو حکومتیں تو ایسی چلیں گی نا. تو پھر یہی ہوگا نا کہ پھر بیچ میں سے کوئی اللہ نہ کرے آ جائے. مجھے تو یہی ڈر ہے. اچھا، اب دعا کی ضرورت ہے. دعا کی ضرورت ہے بس. کیا عمران صاحب جو ہیں 5 سال ان کو مکمل کر لینے چاہیے اور اچھے انداز میں؟ اچھا برا تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ تو ٹائم تو پاس کرنا ہے ان کو. اچھا ہاں، ٹائم تو پاس کرنا ہے. جو جن کے ساتھ یہ آئیں تو اب یہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے آگے تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ان سے. پاکستان کے لیے 2 جملے. پاکستان تو تا قیامت کے لیے، اور یہ پورا بر صغیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا. اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکے گی. یہ ہوگا اور انشاءاللہ دین کا غلبہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد غزوۃ الہند ہوگا، اور انشاءاللہ غزوۃ الہند ہوگا اور اسی سرزمین سے ہوگا. میں اعلان کہہ رہا ہوں الحمدللہ آپ کے چینل سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت تھینک یو لیاقت احمد صاحب آپ کی گفتگو. ناظرین، لیاقت احمد صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، آپ کو تھوڑا دکھ بھی ہوا ہوگا. بہت ساری شکایتیں بھی ہیں، اور کیوں نہ ہوں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کا برا نہیں چاہتے، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کی گفتگو سن کر آپ کیا رائے دیں گے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اس کے ساتھ ہی کامران زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.